اگر وہ واقعہ کالج میں ہو یونیورسٹی میں ہو تو کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی کچھ نہیں آتا۔ آپ بات کو سمجھیں، اسلام کے خلاف جو ہے اس وقت سے سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ سازشیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی۔ پھر اسلام کے اصول ہیں کسی کے خلاف جنگ کرنے پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے۔ ہدایت دینا دو معنی میں ہے، یا تو کوئی کافر جو ہے اسلام قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کافر کو قتل کر دیا جائے، یہ بہت اس میں خوشی نہیں ہے اسلام کی، ٹھیک ہے۔ اسلام کی خوشی اس بات میں ہے کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک شخص کو بھی اگر اسلام جو ہے وہ کوئی قبول کروا دے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر اگر آپ لوگوں کے ذریعے سے آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے اس بارے میں ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اس دور میں ایک علامت سمجھی جاتی تھی سرخ اونٹ کو، ایک بہت اعزازی چیز تھی۔ جیسے کہ اس دور میں ہم کیا مثال دیں، کسی کے پاس بہت اچھی قسم کی جو گاڑی ہو اس وقت آ جائے، وہ والی مثال آپ اس کی دے دیں کہ وہ اتنی تھی بات۔ ہمیں بھی جو ہے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، نیکی کی ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اس بارے میں، اگر ہم نیکی کی دعوت دیں تو دنوں میں ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کا کام نہیں کرتا ہے، اپنے حصے کا کام کرے۔ میں یہ بات تو شاید کافی مرتبہ کر چکا ہوں، اگر عمل ہو جائے اس بات کے اوپر تو کل ہی سے جو ہے تبدیلی آ جائے گی، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو یاد بھی ہو گئی ہوگی میری یہ بات، لیکن اگر عمل کر لیں، صبح جو ہے آپ ارادہ کر لیں سارے کے سارے، اپنے گھر والے کو اٹھائیں، اپنی بیٹیوں کو اٹھائیں، بہنوں کو اٹھائیں، والدین کو اٹھائیں، بچوں کو تو اٹھائیں، سب اٹھائیں نا انہیں۔ بیٹیاں بچیاں گھر میں نماز پڑھیں، سارے کے سارے اٹھ کے تلاوت کریں، اور جتنے مرد ہیں سارے مسجد میں لے آئیں، آپ دیکھ لیں کہ نور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، روشنی آ گئی کہ نہیں آ گئی۔ اب یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں کر رہا ہے کہ ہو نہیں سکتی ہے۔ پھر جب کام پہ جائیں اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، جو بچے آپ کے پاس کام کرتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، ان کو دعوت دیں۔ جو بات مانتا ہے سنتا ہے اس کو سنائیں، اس کو سمجھائیں، بہتری آ جائے گی معاشرے میں۔ پتہ چل گیا کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے نہیں ہیں، اگر کریں تو وہ یہ حالات نہ ہوں۔ عموماً جو ہے دیے کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے جی۔ قاضی حسین احمد تھا، فوت ہو گیا، تو یہ سہیل وڑائچ وغیرہ اس کے گھر جب انٹرویو کرنے گئے جی، تو بچہ اس کا ماڈرن قسم کا، وہ ایک کمرے میں جو ہے وہ میوزک لگا کے اچھل کود کر رہا تھا، تو دیے کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے بسا اوقات جو ہے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، یہ سادہ سی بات ہے اور ضروری بات ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ہی نماز نہیں پڑھا سکے، دیکھیں والدین کو نماز پڑھانا ہم زبردستی نہیں کر سکتے والدین کے ساتھ، لیکن اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم نے واقعتاً جس طرح کوشش کرنی تھی وہ کی ہے کہ نہیں کی، صحیح کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہم نے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ اس میں بھی ہم پوری کوشش نہیں کرتے ہیں آج کے دور میں۔ پھر رہی بچوں کی بات، پھر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے ہمارے لیے ضروری ہے کیا جی۔ ہمارے لیے یہ 50 سال ضروری ہیں، یہ 40 سال ضروری ہیں، یہ 60 سال ضروری ہیں، یہ 20-30 سال ضروری ہے، یا نہ ختم ہونے والی زندگی زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد یہ ضروری ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اوورآل ہماری سوچ ہے ہمارے مسلمانوں کی بات، اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ بھی اسی طرح سوچتا ہے جس طرح ایک وہ شخص سوچتا ہے جس کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ اس کی جمع تفریق بھی جو ہے اس زندگی تک ہی ہوتی ہے، اس کے فیصلے جب وہ فیصلہ کرتا ہے، جب وہ حساب کتاب کرتا ہے، وہ اسی زندگی کا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، محدود سوچ ہوتی ہے۔ جب وہ لفظ مستقبل بولتا ہے تو اس کا لفظ مستقبل بولنے میں آئندہ آنے والے 10-20 سال ہوتے ہیں، بس یہ مستقبل ہوتا ہے۔ اس کے مستقبل میں مرنے کے بعد قبر شامل نہیں ہے، اس کے مستقبل کہنے میں نہ ختم ہونے والا جہان جو شروع ہوگا وہ کوئی نہیں ہے ہمارے فیصلوں میں۔
جب ہم مکان بناتے ہیں ہاں جی تو ہم اس کی جو ہے بنیادیں بڑی مضبوط رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں نے کنکریٹ بڑا اچھا کیا، یہ پلرز پہ اٹھایا ہے، اس میں سریا میں نے ڈبل ڈلوایا، میں نے چھت کے اندر میں 2 سریے اور بھی ڈلوا دیے، اب یہ بڑی مضبوط رہے گی۔ اس بارے میں ہم یوں کرتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں ہمارے بارے میں فکر، ہماری سوچ ہماری کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توجہ فرمائیں گے جی، ایک گھر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، ایک صحابی نے روشن دان رکھا تھا جی، آپ نے پوچھا تو انہوں نے اپنا جواب دیا جو مناسب جواب تھا کہ روشنی ہوا وغیرہ کے لیے۔ آپ نے اس طرح کے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس لیے رکھ لیتے کہ اس سے جو ہے وہ اذان کی آواز اس سے آئے گی۔ ہمیں یاد رکھو میری بات کو، میں درد دل سے یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور پوری دیانتداری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے بھی توجہ کریں گے جی، آپ مجھے توجہ چاہیے، اگر آپ مجھ سے ہوتی نہیں بات معذرت ایسے، اگر آپ دین کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، اپنے دین کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، اللہ رسول کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں جی، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے، آخرت بھی ہے لیکن بعد میں ہے، نمبر 2 پہ رکھا ہے، سیکنڈ ہے، ثانوی حیثیت ہے، پھر اپنے بچوں سے وفا کی امید نہ رکھیں آپ۔ میں جانتا ہوں ان باپوں کو جو روتے ہیں آج، جنہوں نے سونے کا نوالا کھلایا اپنے بچے کو، سونے کا نوالا کھلایا، جنہوں نے خود نہیں پہنا اپنے بچوں کو پہنایا ہے، جو خود جو ہے وہ عید پہ بھی کپڑے نہیں سلواتے ہیں، بچوں کو 2 پیس 3 پیس سلوا کے دیتے ہیں اور لا کر کے دیتے ہیں، جن کے بچے عید پہ 3 سے 4 سوٹ سلواتے ہیں، خود باپا گھر پڑا ہوتا ہے۔ آج جب وہ جناب پھر رہا ہے نا در در کی ٹھوکریں کھاتا اور گلے شکوے کرتا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ میرا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، آج میرا کام ختم۔ آج بچہ کہتا ہے جی آپ کو کیا پتہ ہے وہ خرچے کتنے بڑھ گئے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کمایا کیسے جاتا ہے؟ باپ بھی کو کہتا ہے بیٹا بھئی آپ کو کیا پتہ ہے جی کمایا کیسے جاتا ہے؟ جی ہمیں پتہ ہے ہم کام پہ جاتے ہیں، ہم تو گھر میں ہوتے ہیں۔ وہ ملازم جو پوتوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ٹیوشن چھوڑ کے آتا ہے، سکول چھوڑ کے آتا ہے، پھر لے کر آتا ہے، پھر کھانا بچے کو دے کر، بچہ بن گیا نا چھوڑو، بچے کی دکان پہ کھانا پہنچا کر کے آتا ہے، کبھی کچھ کبھی بہو کے جناب چیزیں پکڑ کے وہ لے کر آتا ہے، کبھی بچوں کو گود میں اٹھا کے بڑی ہڈیاں جو ہے بچے کو اٹھا کے بچوں کا بوجھ اٹھایا، بچوں کے بچوں کا بوجھ اٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے۔ ایڈی اتنی وفاداریاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رسول سے بے وفائی کر کے اولاد کو نہیں سجن بنے گی، یاد رکھنا میری بات کو۔ اللہ رسول پہلے ہے، آخرت پہلے ہے، سب کچھ بعد میں ہے۔